السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا جی، آج جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا فجر کے ٹائمنگز چینج ہوئے، جس کی وجہ سے سیشن ہمارا 40 منٹس کے بجائے ہاف این آور کا ہو گیا ہے. یہ بس تھوڑے دنوں کے لیے، پھر دوبارہ ہم لوگ 40 منٹس پہ چلے جائیں گے واپس. تو اب یہ ہے کہ فرائیڈے کو ہمیں سورہ کہف کی بھی جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہماری چل رہی ہے ماشاء اللہ عائشہ عامر صاحبہ کی، تو آج اس کا پارٹ ہمیں 19 بھی پلے کرنا ہے. اس کے بعد وہ تقریباً 20 منٹس کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہی رہ جائیں گے، جس میں ہم لوگ سیرت کی کتاب پڑھ نہیں پائیں گے. مطلب اسٹارٹ ہی کریں گے، ریکیپ ہی ہوگا اور پھر وہ نا فنش کرنا ہوگا. تو اس لیے پھر میرے سامنے ایک ویڈیو تھی فرحت ہاشمی صاحبہ کی، جنہوں نے یہ جو ہم لوگ واقعہ عفق پڑھ رہے ہیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والا واقعہ، تو وہ والا واقعہ مطلب فرحت ہاشمی صاحبہ نے جو ہے ایکسپلین کیا ہے. تو ظاہر علماء کرام کے جب ہم سنتے ہیں ان سے کوئی چیز سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت بہترین طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیول کو پہنچنا تو ہماری بس کی بات ہوتی نہیں. ظاہر ہم لوگ تو علم حاصل کر رہے ہیں نا، انہوں نے تو ایک بڑا حصہ اپنی زندگی کا لگا دیا اس علم کو حاصل کرنے کے پیچھے نا، تو ان کا بیان ظاہر ہے الگ ہی ہوتا ہے. یہاں پر ہم لوگ تو صرف کوشش کریں کہ کتاب کو ریڈ کر لیں نا، جس حد تک سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیں، تو مطلب گروپ ریڈنگ کے فارم میں نا. اچھا، تو ایسا کرتی ہوں میں فرحت ہاشمی صاحبہ کا واقعہ عفق کی 10 منٹس کی ویڈیو وہ پلے کرتی ہوں، اس کے بعد پھر سورہ کہف کی ویڈیو پلے کروں گی. آج ہم یہ کر پائیں گے، مجھے بس 1 منٹ دے گا تو میں شیئر کر دوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، اور وہ ہے واقعہ عفق. اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. یہ ان کی زندگی کا تکلیف دہ ترین مرحلہ تھا. ایک عورت کو سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ اس کی عزت اور عصمت ہوتی ہے، اور اس معاملے میں وہ بہت کانشیس ہوتی ہے. حضرت عائشہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور اس اعتبار سے وہ اور بھی زیادہ محترم تھی. ان پر، ان کے کردار پر اس اعتبار سے کوئی الزام لگنا کوئی معمولی بات نہ تھی. تو جب ان پر ایک الزام لگا، انہیں ایک صحابی رسول حضرت صفوان کے ساتھ ملوث کیا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر ان کا طرز عمل کیا تھا. اور یاد رکھیے، یہ سب کچھ ایک ٹین ایجر گرل، ایک ینگ گرل کر رہی ہیں. اتنی میچورٹی، یعنی وہ عمر کے 40 یا 50ویں سال میں نہیں تھی، بلکہ ابھی ٹین ایجر تھی، لیکن اللہ نے ان کو کیسی سمجھ دی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس وقت میرے متعلق ایسی باتیں کہی گئیں جن کا مجھے گمان بھی نہیں تھا، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، کلمہ شہادت کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جیسے کہ اس کی شان ہے. پھر فرمایا، اما بعد، تم لوگ مجھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دو جنہوں نے میری اہلیہ پر تہمت لگائی ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں. منافقین ہی تھے. اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یعنی میری بیوی میں ایسی کوئی چیز نہیں، اور جس کے ساتھ انہیں متہم کیا گیا ہے، یعنی جس کے ساتھ ملوث کیا گیا، اس میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی. وہ میرے گھر میں جب بھی داخل ہوا تو میری موجودگی میں ہی داخل ہوا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلے بیٹھ کے کہیں میل ملاقات کرتے تھے. اور اگر میں کبھی سفر کی وجہ سے مدینہ نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا، وہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں حکم دیجئے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں کہ جنہوں نے یہ الزام لگایا. اس کے بعد بنو خزرج کے ایک آدمی اٹھے. حسان بن ثابت کی والدہ اس آدمی کے قبیلے سے تھی. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، تم غلط کہتے ہو، اگر وہ قبیلہ اوس کے ہوتے تو تم کبھی ان کی گردنیں اڑانا پسند نہ کرتے. نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسجد میں ہی اوس اور خزرج کے قبائل میں باہم فساد کا خطرہ ہو گیا، اور یہ کہتی مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے. جب انہیں الزام کا پتہ چلا تو اس کے بعد غمگین ہو گئی. کہتے ہیں کہ اسی دن کی رات، یعنی جس دن آپ نے خطبہ دیا، اسی دن کی رات میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی. میرے ساتھ ام مستح بھی تھی، وہ پھسل گئی. ان کی زبان سے نکلا، مستح کو اللہ غارت کرے. مستح ان کے بیٹے کا نام تھا. میں نے کہا، آپ اپنے بیٹے کو کیوں کوستی ہیں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئی. پھر دوبارہ پھسلی تو کہا، مستح کو اللہ غارت کرے. میں نے کہا، آپ اپنے بیٹے کو کیوں کوستی؟ اس پر پھر وہ خاموش ہو گئی. پھر وہ تیسری مرتبہ پھسلی تو کہا، مستح کو اللہ غارت کرے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بات کھلوانا چاہ رہا تھا نا،
تو کس طرح وہ موقع پہ موقع پیدا ہوتا چلا جا رہا. اور ام مستہ کا بھی آپ دیکھیں کہ تفصیل نہیں بتاتی. تیسری دفعہ جب انہوں نے ٹوکا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی قسم میں تو تمہاری ہی وجہ سے اسے کوس رہی ہوں. میں نے کہا میرے کس معاملے میں آپ انہیں کوس رہی ہیں؟ یعنی کچھ خبر نہیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ انہوں نے تہمت کا سارا قصہ پھر مجھے بیان کیا. تو میں نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم. پھر میں اپنے گھر آ گئی، لیکن غم کی وجہ سے مجھے ذرہ برابر احساس نہ رہا کہ میں کس کام کے لیے باہر گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں. یعنی اتنا شدید غم ان کو پہنچا کیونکہ وہ سچی تھی، پاکیزہ تھی، اور ایک پاکیزہ کردار عورت، اس پر اگر کوئی ایسی بات کی جائے تو اس کے لیے سب سے بڑا دکھ ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے. یہ واقعہ سن کر ان کو بخار ہو گیا اور والدین کے گھر گئی. حضرت عائشہ کہتی پھر میں بیمار پڑ گئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے والد کے گھر پہنچوا دیجئے. تو آپ نے غلام کو میرے ساتھ بھجوا دیا. جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ ام رومان گھر کے نچلے حصے میں ہے اور والد ابو بکر اوپر کے حصے میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. والدہ نے پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ میں نے وجہ بتائی اور واقعے کی تفصیلات سنائی. تو ان باتوں سے جتنا غم مجھے تھا ایسا معلوم ہوا کہ ان کو اتنا غم نہیں. انہوں نے کہا اے میری بیٹی اتنا فکر کیوں کرتی ہو؟ بیٹی پہ الزام لگا ہوا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ ان کو اتنا غم نہیں تھا جتنا مجھے تھا. اللہ کی قسم جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت بیوی ہو جو اس سے محبت رکھتا اور اس کی سوکھنے بھی ہوں تو وہ اس پہ حسد کرتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں. غرض انہیں اس تہمت کا وہ صدمہ نہیں تھا جیسا صدمہ مجھے تھا. والد اور شوہر کے بارے میں پریشان ہوئی کہ ان کو پتہ چل گیا ہے تو ان کو اس بات سے بہت حیا بھی آ رہی ہوگی کہ میرے والد میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اور شوہر کیا سوچتے ہوں گے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا کیا اس واقعے کی خبر والد کو بھی ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے پوچھا اور رسول اللہ کو بھی؟ انہوں نے کہا ہاں. اب آپ دیکھیے کہ واپس اپنے ہی گھر گئی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں پوچھا نہ انہیں بتایا، اپنا غم اپنے ہی سینے میں لیا اور واپس اپنے والدین کے گھر آ گئی. یہ سن کر وہ کہتی ہے میں رونے لگ گئی تو ابو بکر نے میری آواز سن لی یعنی والد نے، اور وہ بالائی حصے میں قرآن پڑھ رہے تھے. اتر کر نیچے آئے. والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تمام باتیں اسے بھی معلوم ہو گئی ہیں جس کے بارے میں کہی جا رہی ہیں. ان کی آنکھیں بھر آئیں. باپ تھے نا. کہا میری پیاری بیٹی میں تمہیں قسم دیتا ہوں اپنے گھر واپس چلی جاؤ. چنانچہ میں گھر واپس آ گئی. باپ نے نہیں رکھا، کہا واپس جاؤ اپنے شوہر کے پاس جاؤ. وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے اور میرے پاس ہی رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. میرے والدین مجھے دائیں بائیں سے پکڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اما بعد، اے عائشہ اگر تم نے واقعی کوئی برا کام کیا ہے اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کر لو کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ ایک انصاری خاتون بھی آ گئی تھی اور وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا آپ اس عورت کا لحاظ نہیں فرماتے کہ کہیں بات کہہ دے، یعنی آپ ایسی بات کریں اور وہ عورت بھی باہر کی سن رہی ہے اور وہ باہر جا کے اگر اس بات کو کر دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی. اس کے بعد میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے کہا آپ ہی جواب دیجئے. انہوں نے کہا میں کیا کہوں. پھر میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، ادھر متوجہ، اور ان سے کہا آپ جواب دیجئے. وہ کہنے لگی میں کیا کہوں. یعنی دونوں خاموش رہے. جب کسی نے میری طرف سے کچھ نہیں کہا تو آخر میں نے شہادت کے بعد اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا کہی اور کہا اما بعد، اللہ کی قسم اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور اللہ عز و جل گواہ ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچی ہوں تو آپ لوگوں کے خیال کو بدلنے میں یہ بات مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے. یعنی اتنی زیادہ سنی آپ نے، اتنا پروپیگنڈا میرے خلاف ہوا ہے کہ آپ لوگ بھی شاید یقین کرنے لگے. اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے ایسا ہوا ہے حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو آپ لوگ کہیں گے کہ میں نے اس جرم کا خود ہی اقرار کر لیا. اللہ کی قسم میری اور آپ کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد کی سی ہے. انہیں اس وقت حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا غم میں. انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بس صبر ہی اچھا ہے، تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے. کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ ایسے وقت میں پڑھنے کے لیے.
جب انسان پر کوئی الزام لگے اور کوئی اس کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کرے. یعنی آپ ایک بات کرتے ہیں، آپ کا وہ مقصد نہیں ہوتا، لیکن دوسرا آپ کو غلط سمجھ لیتا ہے، تو آپ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرا سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. جب کوئی غصے میں ہوتا ہے نا، آپ اس کو بتائیں کہ بھی میں نے یہ بات نہیں کی یا نہیں کیا، تو اس وقت وہ نہیں سنے گا. وہ کہتی ہے میں نے ذہن میں بہت زور دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام یاد آ جائے، لیکن نہیں یاد آیا. اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی وقت، دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور ہم سب خاموش ہو گئے. پھر آپ سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ خوشی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے. آپ نے اپنی پیشانی صاف کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ وہ پسینہ آ جاتا تھا نا، عائشہ تمہیں بشارت ہو کہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، اس وقت مجھے غصہ آ رہا تھا. میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ. میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی، نہ شکریہ ادا کروں گی، نہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی. میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی جس سے میری برات نازل کی. آپ لوگوں نے تو یہ افواہ سنی اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکے، اس کے ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا تھا کہ یعنی میری اہلیہ بے قصور ہے، وہ اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں. حضرت صفوان جو ہیں ان میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں. آپ صفائی دے چکے تھے، لیکن حضرت عائشہ کو شاید نہیں معلوم تھا کہ آپ کس طرح دفاع کر رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے جس کسی نے بھی الزام لگایا تھا ان سب کو معاف کر دیا تھا. ان الزام لگانے والوں میں سے ایک حضرت حسان بھی تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور حسان کو برا کہنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ حسان کو برا مت کہو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے تھے. یعنی کہ حیرت ہوتی ہے نا کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں، لیکن کس بنا پہ ان کو معاف کر دیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے. یعنی ان کی اسلام کے حق میں ایک خدمت ہے تو ان کو برا نہ کہو. یعنی ذاتیات ایک طرف اور دین سب سے آگے. ہماری مشکل کیا، ہم ہر چیز کو پرسنلائز کر لیتے. اگر کوئی ہمیں نصیحت کر لے تو اس کو بھی اپنی ذات کے خلاف سمجھ لیتے، تو دل میں گرج رکھ لیتے. اخلاص کس چیز کا نام ہے کہ بڑے سے بڑا زخم کھا کر بھی کسی سے گرج نہیں رکھنا. جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں اللہ کی خاطر معاف کرنا اور محبت کرنا اور تعلق رکھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اپنی جگہ. لیکن ہم ہیں کہ دلوں سے باتیں نکال ہی نہیں سکتے، بارہا ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اپنے زخم کو ریتتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. چلے اس پہ ڈسکشن انشاءاللہ ہم جب کل ریڈنگ کریں گے تب کر سکتے ہیں. ابھی میں عائشہ عامر صاحبہ کی سورہ کہف کی ان ڈیپتھ اسٹڈی وہ شیئر کر دیتی ہوں. اللہ ہماری نعمتیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. یہ جو مل لدن کا آیا ہے، یہ آیا ہے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص، آپ ترجمہ پڑھتی ہیں نا، اللہ خاص اپنے پاس سے ہمیں دے. یعنی کیا مطلب ہے خاص اپنے پاس سے دے؟ اللہ وہ چیز جو آپ آرڈنری لوگوں کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، عام طور پر آپ لوگوں کو نہیں دے رہے ہوتے، اللہ ہمیں اس سے ہٹ کر کچھ دیں. اور پھر اللہ نے بھی ان کو کیسا بنا دیا؟ اللہ نے انہی کو معجزہ بنا دیا. اللہ نے ان کو سب سے ہٹ کر، عام انسانیت اور ایک نیچرل فینومینا سے ہٹ کر لمبا سلایا. اتنا لمبا تو کوئی بھی نہیں سوتا، تو یہ معجزہ بن گئے. تو اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی، اللہ نے بھی ان کو عام لوگوں سے بڑھ کر دیا. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، زندگی دی ہے اور جوانی دی ہے، تو آپ بھی اللہ سے یہ دعا ضرور مانگے. اور ہمیں تو یہ دعا سکھائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق یہ وہ چنک ہے آیت کا، آخری آیت آ گئی اس حصے کی جس کو کہا گیا کہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے 10 آیتیں پڑھو، اور اسی آخری 10 آیت میں یہ دعا آپ کو اور مجھے مل گئی. اس دعا کو کنٹینیوسلی آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کا حصہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں مشکلات پر نہ ڈال، اور اپنے بچوں کے اندر دین کی محبت ڈالیں اور دین کا انسینٹیو ان کو دکھائیں. دیکھیں جو یوتھ ہوتی ہے اس کو بتانے کے لیے آپ کو مختلف انسینٹیو دینے پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں کو یہ مثال دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص نوجوانوں کی ذکر کیوں کیا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ بات جنرلی مینشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کے اینگل سے کی ہے کہ اللہ کو پسند ہے وہ نوجوان
جو کہ اپنی دنیاوی ڈسٹریکشنز کو چھوڑ کر عبادت کی طرف دوڑتا ہے. آپ نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی, اللہ کے عرش کے سائے میں روز محشر میں 7 طرح کے لوگوں کو پروٹیکشن اور سایہ دیا جائے گا. بخاری کی حدیث آتی ہے, اس میں ایک کیٹیگری جو آتی ہے وہ آتی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان, اور ارلی ٹین ایجر کی بات ہے. شابہ کے لفظ آیا نا, ابھی آپ کو بتایا تھا عربی زبان میں فتیتن آتا ہے ٹین ایج پلس 20s. شاب کس کے لیے آتا ہے؟ اسپیسیفکلی ٹین ایج. کتنا بڑا انسینٹیو ہے, دیں اپنے بچوں کو کہ جو ٹین ایجر ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف دوڑے گا, اللہ کی عبادت میں رائز ہونے کی کوشش کرے گا, اللہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, جس دن لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, جس دن لوگ جو ہیں ان کے بال جو ہیں وہ غم سے اور انتظار سے سفید ہو رہے ہوں گے, وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, اللہ اس دن کی سختیوں سے اس ٹین ایج کو بچائے گا, اس ٹین ایجر کو بچائے گا جس نے اپنے آپ کو عبادت میں اللہ کی, محبت میں اللہ کی اور اللہ کی طرف دوڑنے اور اللہ کی بات ماننے میں ریس کیا ہوگا. تو یہ انسینٹیوز ہیں جو ہمیں اپنی اولادوں کو دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی انہی نوجوانوں کی دعا کو آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک ماڈل بنا دیا کہ تمہیں دجال سے بچنا ہے, وہی دعا مانگو جو کہ اصحاب کہف نے اپنے ظالم کنگ کے خلاف جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ کے مانگی تھی, اور یہ اپنے علاقے سے ہجرت کر گئے تھے. یعنی اس میں 2 چیزیں آتی ہیں اس دعا کے اندر بھی. اب وہ بہت اچھا ہے تاکہ ہم یہی سمجھ لیں. یہ جو اس میں آیا کہ جب اللہ نے ان کو غار میں پناہ دے دی تو انہوں نے فوراً دعا کی. اس میں 2 چیزیں زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ ہمیں بتانے کے لیے سبق دے رہی ہیں. 2 چیزوں کا کمبینیشن یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے. یعنی انہوں نے پہلے کیا کیا, سب سے پہلے جب کوئی بھی دنیا کا کام کرنا ہو یہ رول اپلائی کر لیجئے. سب سے پہلے کسی بھی مشکل میں یا کسی بھی ضرورت میں جب بھی آپ کو کوئی قدم اٹھانا ہے تو آپ کو 2 سٹیپس کرنے ہیں. سم تھنگ فرام دس ورلڈ, کوئی آپ کو دنیاوی ایفرٹ کرنی ہے, اینڈ سم تھنگ آف دا آخرہ, کچھ آپ کو اسپرچولی اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی مدد ڈالنی ہوگی. آپ کو یہاں یہی نظر آ رہا ہے نا. ایسا نہیں کیا ان اصحاب کہف نے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سارے پیگنز ہیں تو ہیں پیگنز, ہم تو توحید پر ہیں, ہم اپنے گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں, اللہ ہماری پروٹیکشن کرے گا, ہمیں تو اللہ پر بڑا توکل ہے, اللہ آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجے گا اور وہ فرشتہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ نہیں کیا. اگر یہ اسلام کا کانسیپٹ کسی نے سمجھا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کے ایسنس کو نہیں سمجھا. اسلام 2 چیزوں کا کمبینیشن بتاتا ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہ دنیا ایگزامینیشن کی جگہ ہے, امتحان کا گھر ہے. آپ کی ایفرٹ اللہ دیکھے گا. اسی لیے ہم نے پہلی کلاس میں بات کی تھی کہ انسان کی ایفرٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. پہلے ایفرٹ, پہلے اسباب کو استعمال کریں, اس کے بعد توکل علی اللہ کریں. تو جب بھی کوئی کام کرنا ہوگا ایک اینگل اس میں دنیاوی ہوگا اور ایک اینگل اس میں دینی ہوگا. فزیکل ایفرٹ پلس اسپرچولی دعا کرنی ہوگی. یہ 2 کام ہمیں کرنے ہیں. مثال کے طور پر آپ بیمار ہوتے ہیں تو اب آپ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ کو 103 اور 104 ٹیمپریچر ہو رہا ہے, فیور ہو رہا ہے, اور آپ بستر پر لیٹے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیج میرا بخار دور ہو جائے. اب آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, صحیح ہے, اور آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, روزہ نہیں ہے آپ کا, آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ کچن میں آپ کا پین کلر رکھا ہوا ہے, آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, تو آپ کہہ رہی ہیں اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے جو مجھے پین کلر کچن سے یہاں لا کے دے دے پانی کے گلاس کے ساتھ. ایسا ہم کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے ہیں ایسا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ 2 کام کرتے ہیں. ایک, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا آپ نے دنیاوی ایفرٹ کیا, اور 2, آپ کا سارا توکل اس دوائی اور اس ڈاکٹر پر نہیں ہوتا. آپ کہتی ہیں اللہ مجھے شفا دے گا. جب بچپن میں اماں دوائی کھلاتی تھی بچوں کو کہتے تھے اللہ شافی اللہ کافی, ہے نا, امائیں بولتی تھی نا. یہ کیا کانسیپٹ تھا؟ یہ دین تھا. اللہ شافی اللہ کافی, اللہ ہی شفا دینے والا ہے, اللہ ہی کافی ہے. الیس اللہ بعبدہ کاف, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن یہ ڈیفینیشن انکمپلیٹ ہے اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ خود ہی اسباب بھی ہو جائیں گے, ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں. نہیں, آپ کو اپنا ایفرٹ ڈالنا ہے. کسی انسان کے پاس جاب نہیں ہے اور وہ گھر میں جائے نماز پر بیٹھ کے بس دعا کرتا رہتا ہے اللہ جاب دے دے, اللہ جاب دے دے. کیا یہ رویہ مکمل ہے یا انکمپلیٹ ہے؟
یہ انکمپلیٹ ہے. غلط نہیں ہے, ہم غلط نہیں کہیں گے, غلط نہیں ہے, یہ انکمپلیٹ ہے. آپ کو جاب چاہیے, آپ اپنا سی وی بھیجیے, اب اس کے بعد آپ جائے نماز بچھا کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسی جگہ پر جاب دے جہاں پر مجھے فائدہ ہو دنیا اور آخرت کا. ماؤں کو اکثر پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کے پرپوزل اور خاص طور پہ بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے, یہی ہوتا ہے نا. اور پھر مائیں کیا کرتی ہیں, اس کو کہہ رہی ہیں, اس کو کہہ رہی ہیں, اس کو کہہ رہی ہیں. یہ کیا صحیح کرتی ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ کہنا از پارٹ آف یور دنیاوی ایفرٹ, بالکل کہیے, ساتھ ساتھ آپ کو دعا بھی کرتے رہنا ہے. سو بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. یہ دونوں حصے آپ کو کسی بھی دنیاوی کام پر اپلائی کرنے ہیں جو اصحاب کہف سے آپ کو اور مجھے بتائے جا رہے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو ایفرٹ کرنی ہے وہاں ایفرٹ کیجیے اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے, اللہ کی طرف پھر رجوع کیجیے. یہی دنیا کا معاملہ ہے. تو انہوں نے دعا کی, اور دعا جو ہے وہ مومن کا سب سے بڑا ویپن ہوتی ہے. انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ ہمارے جو بروکن افیئرز ہیں اللہ ان کو مینڈ کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کے اوپر بھی رسپونڈ کیا. یہ جو اصحاب کہف تھے ان کا جو بادشاہ تھا وہ ان کے خلاف تھا, صحیح, اور بادشاہ سے, اس ٹائرنٹ بادشاہ سے, ظالم بادشاہ سے, ڈی سی ایس سے بچنے کے لیے یہ گئے تھے نا غار کے اندر, اللہ کی پناہ میں آئے تھے. جب دجال جو ہے وہ سب طرف اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا تب مسلمانوں کو کس کی پناہ کی ضرورت ہوگی؟ اللہ کی پناہ کی ضرورت ہوگی. تو یہ آیت نمبر 10 سورہ کہف کی اصل میں مسلمانوں کو اور اصحاب کہف کو ایک لائن میں لے کے آ رہی ہے. ایک جیسا عمل آپ کا اور اصحاب کہف کا, توکل علی اللہ. آپ کو بتایا تھا کہ سورہ کہف کا ون لائنر تھیم کیا ہے. آپ جب اللہ سے مدد چاہیں گی, آپ جب اللہ سے پروٹیکشن چاہیں گی تو اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. تو اصحاب کہف والے پیٹرن پر, ان کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے آپ کو اور مجھے بھی انسینٹیو دے دیا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 10 آیات جو ہیں یہ پڑھی جائیں. آگے آیت نمبر 11 آ رہی ہے. اب پہلا سٹیپ کہانی کا تھا کہ اللہ نے ان کو غار میں پناہ دی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی. دوسرا سٹیپ کہانی کا, آیت نمبر 11, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, ہم اردو میں کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپک تھپک کر ان کو سلا دیا. اکثر آپ دیکھتی ہیں بچے, مائیں جو ہیں وہ بچوں کو سلا رہی ہوتی ہیں تو وہ کانوں کے اوپر ہلکا ہلکا یوں ٹیپ کر رہی ہوتی ہیں. بعض مائیں تو بہت زور زور سے کرتی ہیں کہ اگر آپ اسی بیڈ پہ بیٹھے ہوں جس بیڈ پہ بچہ بھی رکھا ہوا ہے اور اماں یوں بھی کر رہی ہیں تو آپ وائبریشن میں ہوتے ہیں پورے. صحیح, وہ اچھا طریقہ نہیں ہے, ویسے مت کیجیے گا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ وِی اسْٹرَکَ اَ بَیریَر اپون دی ایئرز. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک گہری نیند میں سلا دیا. فِی الْکَہْفِ سِنِینَ عَدَدًا, کئی سالوں تک ہم نے ان کو تھپک کر سلا دیا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ اصل میں عربی کا ایک ایکسپریشن ہے. ضربہ کا مطلب ویسے عربی زبان میں ہوتا ہے مارنا, ہم نے ان کے کانوں پر مارا, یہ مطلب نہیں ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ایک ایکسپریشن ہے اور یہ محاورتاً بولا جاتا ہے جب کسی کو بہت گہری نیند میں سلا دیا جائے. عربی میں جب کہا یہ کہنا ہو کہ فلاں جو ہے وہ بہت گہری نیند میں سو گیا, میں نے سلا دیا اس کو, اپنے بچے کو, تو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ایک محاورہ بولا جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ محاورے کو لٹرل ٹرانسلیشن میں نہیں لایا جاتا. جیسے آپ کہتی ہیں اردو کا محاورہ کہ بہادر شاہ ظفر نے لیٹ سے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہادر شاہ ظفر دہلی گیا, اس نے ایک اینٹ پکڑی, پھر دوسری اینٹ پکڑی, پھر ان دونوں کو بینگ کیا, پھر جتنی بھی اینٹیں تھیں ان سب کو بینگ کیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا. آپ لٹرل مفہوم نہیں لیتے محاورے کا کبھی بھی. محاورہ بولا جاتا ہے ایک فیگوریٹو سپیچ کے طور پہ کہ جس سے ایک ایسنس نکلتا ہے. جب دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس نے ڈسٹرکشن وہاں پر پھیلائی. صحیح. اسی طرح سے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ایک فیگوریٹو سپیچ ہے, ایک انداز ہے بولنے کا, ایک محاورہ ہے کہ جب کسی کو گہری نیند سلا دیا جاتا ہے تو یہ الفاظ جو ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو گہری نیند سلا دیا. یعنی کیا مطلب تھا؟ جب انسان کی 2 طرح کی نیند ہوتی ہے نا, ایک آپ کی گہری نیند ہوتی ہے اور ایک آپ کی ہلکی نیند ہوتی ہے. جب آپ کی ہلکی نیند ہوتی ہے تو آپ کو آس پاس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, آتی ہیں, اور جب آپ کی گہری نیند ہوتی ہے, بعض لوگوں کی نیند ایسی ہوتی ہے آپ ان کے پاس کھڑے ہو کے ڈھول بجاتے رہے, ان کو آواز نہیں آتی ہے نا. کیا اصحاب کہف سوتے ہوں گے جو آج کل کچھ نوجوان سوتے. کوئی بات نہیں, میں بھی انہی میں سے ایک ہوں, فکر نہیں کرے. مجھے بھی جب نیند آتی ہے تو میں بہت گہری نیند سوتی ہوں, ورنہ جگاتے رہیں تو جگاتے رہے آپ مجھے. تو وہ بتانے کا مطلب یہ کہ نیند آپ کی 2 فیزز کی ہوتی ہے.
ایک آپ کی ہلکی نیند ہوتی ہے جس میں آپ کا آنکھیں بند ہوتی ہیں بٹ آپ کا ذہن تھوڑا جاگ رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کو آس پاس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک آپ کی گہری نیند ہوتی ہے جس میں آپ کو پھر آس پاس کی آواز بھی نہیں آتی. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نیند سلا دیا. ان کے آس پاس کون باتیں کر رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا موومنٹ ہو رہی ہے, ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا. بعض اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ایک فعل چھپا ہوا ہے, یہ بنتا ہے فَضَرَبْنَا حِجَابًا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, ہم نے ان کے کانوں کے اوپر ایک حجاب ڈال دیا, ایک پردہ ڈال دیا تاکہ ان کو باہر کی کوئی آواز نہ آئے. آج کل کچھ ہیڈ فونز ایسے آتے ہیں اور ہمارے بچے پریفر کرتے ہیں کہ ان کو وہی ہیڈ فون دلائے جائیں جس سے آپ کے باہر کی ساری ساؤنڈ جو ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں. تو اگر آج انسان وہ ہیڈ فونز بنا سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل بات ہے کہ اللہ ان کے کانوں کے لیے کوئی ایسا ان سین حجاب بنا دیتا کہ جس سے ان کو آؤٹ سائڈ سورس کی کوئی آواز نہ آتی. تو ایک اوپینین یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ حجابن کا چھپا ہوا ہے. اللہ نے ان کو سلا دیا, اور کتنا عرصہ سلا دیا؟ سنین عددا, مینی ایئرز کے لیے آتا ہے. سنین جمع ہے, سنتن آتا ہے واحد, سنین جمع ہے. اللہ نے ان کو کئی سالوں کے لیے سلا دیا. جو آپ میں سے عربی پڑھنے والے ہیں ان کے لیے سنتن واحد ہوتا ہے, اور اس کی جمع دو طرح آتی ہے. ایک آتی ہے اس کی, پلیز میں ٹیکنیکل ہو رہی ہوں, باقی جن کو گرامر نہیں آتی پریشان نہ ہو. سنواتن آتی ہے اس کی جمع سالم, اور سنین اس کی آتی ہے جمع مکسر. تو آپ میں سے جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو پتا ہوگا جو دو طرح کی جمع آتی ہے, باقی لوگ بھی سن لیں, آپ کو میں آسان اگزامپل سے بتاتی ہوں. آپ عربی میں پڑھتی ہیں کافرون, ایک کو کہتے ہیں یا بہت ساروں کو کہتے ہیں؟ کافر ایک کو کہتے ہیں یا بہت سارے؟ کافر ایک ہوتا ہے نا. عربی میں ہی ایک لفظ آتا ہے کافرون, سورۃ الکافرون, اما پارا میں سورت آتی ہے. کافرون ایک ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. تو ایک جمع ہے کافرون, ایک جمع آتی ہے کفار, کفار بھی تو جمع ہے, تو دو طرح کی جمع ہو گئے نا. اسی کو انہی دو طرح کی جمع کو کہتے ہیں جمع سالم یا جمع مکسر. تو سنین جو ہے یہ جمع مکسر ہے, اور جمع مکسر جو ہے وہ مور دین 10 سے آگے اپلائی کرتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو کئی سالوں کے لیے سلا دیا. اب یہ جو سوئے ہیں, اب یہاں پر ایک چیز میں بھول نہ جاؤں, پھر میں بھول جاؤں, ایک یہاں پہ مینشن کرتی ہوں. یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں, آیت نمبر 11 پڑھ رہے ہیں, صحیح؟ تو آپ کو بتایا تھا کہانی کا دوسرا پارٹ ہے, کہ پہلا پارٹ تھا غار میں گئے اور دعا کی, دوسرا پارٹ یہ کہ اللہ نے ان کو سلا دیا. یہ آیت نمبر 12 میں کیا آئے گا؟ اللہ نے ان کو اٹھایا. 13 میں یہ آئے گا کہ اللہ نے یہ کہانی بیان کیوں کی ہے. اور یہ قصہ جو آپ سن رہی ہیں پورا, آپ کے جو پہلے پیج پہ ہم نے فہرست دی ہے, جو ہم نے کہا تھا کہ اسکالرز سورۃ الکہف کو 8 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہم کون سا حصہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں. دوسرا حصہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک ہے, صحیح؟ تو کہانی تو مکمل ہو گئی آیت نمبر 13 تک ایک طرح سے آؤٹ لائن میں. اب یہ جو آیت نمبر 14 سے 26 ہے, اٹس اے بیوٹیفل نظم اینڈ آرگنائزیشن آف دیز آیات, کہ اللہ تعالیٰ نے انہی 4 کو آگے الیبوریٹ کیا ہے. جیسے آیت نمبر 10 میں تھا کہ غار میں گئے اور دعا کی, اسی کی تفسیر جو ہے وہ آپ کو آگے ملے گی آیت نمبر 12 سے آلموسٹ, میرا خیال ہے نہیں, آیت نمبر 14 سے 16 تک. اور پھر آہستہ آہستہ ہر سٹیپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان کرتے جائیں گے. تو یہ بہت خوبصورتی آپ کو سورہ کہف کے نظم کے اندر, آرگنائزیشن کے اندر ملے گی. آگے آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا, آیت نمبر 12 میں کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ سٹیپ نمبر 3 اٹھا دیا تھا, سلایا تھا, پناہ دی, اور پھر سلایا, اور پھر اٹھایا. دیٹس اٹ. بس یہ قرآن کی کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سناپسس کے طور پر بیان کر دی. آیت نمبر 12 میں فرمایا ثم بعثناہم, پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو اٹھایا. اچھا, ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا فا جو حرف آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ فوراً کے لیے. ثم بھی حرف آتا ہے, اور ثم آتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں پھر. ثم آتا ہے ایک کام آرڈر میں ہو رہا ہے لیکن اس میں ڈیلے ہو گیا. فا میں فوراً تھا, ثم میں آرڈر اور ڈیلے ہوتا ہے, اباخی اور تاخیر ہوتا ہے. ایک کام آرڈر میں ہو رہا ہے لیکن اس میں ڈیلے ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نطفے سے, اور پھر انسان جب ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ ثم کی کیٹیگری میں ہوگا, وہ فیکون کی کیٹیگری میں نہیں ہو سکتا, وہ 9 months کے پیریڈ سے گزرتا ہے. تو یہاں یہ ثم کیا بتا رہا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ عرصے کے بعد اٹھایا, اور وہ کچھ عرصہ آگے کی آیات میں مزید ایکسپلینیشن دے دے گا. ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو جگایا, لنعلم, تاکہ ہم دیکھیں یا تاکہ ہم جان لیں, ای الحزبین,
अहसा लिमा लबिथु अमदा, कि दो ग्रोहों में से कौन उनके ठहरने की मुद्दत को सही सही काउंट कर सकता है, सही सही शुमार कर सकता है। यहाँ लफ्ज आया है बाअसनाहुम, बाअसना बाअसा से है, और बाअसा बाअदल मौत सुना है आपने, सुना है ना। बाअसा ज्यादातर रिसरेक्शन के लिए आता है, मरने के बाद दोबारा उठने के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादातर ये लफ्ज इस तरह बोला जाता है। यहाँ पर ये जो लफ्ज आ रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको दोबारा उठाया, जैसे जहां जहां कुरान में लफ्ज आते हैं या मफहूम आता है कि अल्लाह क़यामत के वक्त मुर्दों को दोबारा उठाएंगे, जब सूर फूंका जाएगा और अल्लाह का हुक्म होगा और सारे मुर्दे अपने कब्रों से बाहर निकल आएंगे, तो वहां पर भी बाअसा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ अल्लाह ताला ने बाअसा का लफ्ज इस्तेमाल किया, मतलब क्या है बताने का कि दे वर वेरी क्लोज टू देयर डेथ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक नसीब फरमाई कि हम इस सूरे को तिलावत तो करें ही करें जुम्मे के दिन, और समझने की भी तौफीक नसीब फरमाए कि हम कोशिश करें कि हम समझ भी तो सकें इस सूरे की जो डिटेल्स है, ठीक है ना। तो चलिए फिर इंशाल्लाह कल हम लोग मिलेंगे, तो कोई डिस्कशन करना उससे रिलेटेड तो कल कर पाएंगे क्योंकि सेशन का टाइम आज फिनिश हो गया, ठीक है ना। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।